بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس میری ایک ہی ریکویسٹ سارے سننے والوں کو کہ اپنے لیے زندہ مت رہو، اسلام کے لیے زندہ۔ اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہے، اسلام کے لیے زندہ رہو، امام کے لیے زندہ رہو۔ ڈو سم تھنگ ان یور لائف، ڈو سم تھنگ ان یور لائف۔ کوئی ایسا کام کرو کہ تمہارا نام باقی۔ جب تک تم اپنے نام کچھ کام نہیں کرو گے تو تم اسی طرح زندگی تمہاری گزرتی جائے گی اور گمنامی میں چلے جاؤ گے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہے گا unless you do something in your life۔ میں یوتھ کو بول رہا کہ اپنے ٹارگٹ کرو، ایگزامپلس لو۔ یہ جو حالات ہے آج کیا حالات ہو گئے ایون یو کے میں، اللہ رحم کرے یو کے میں، اس کے لیے اپنی زندگی میں کام کرو۔ تاریخ کا مشہور واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ انسان جب اپنے لیے کام نہیں کرتا، اسلام کے لیے کام کرتا، اس کا نام و نشان ہمیشہ باقی رہتا اور اللہ اس کو وہ درجات کو بلند کراتا۔ اس لیے کہ دوستوں مرنے کے بعد تو بالکل یہ جو لائف تمہاری ہے یہ تو بالکل شارٹ لائف ہے یار۔ کتنی دن کی لائف؟ 60 70 80 ایئرس 90 ایئرس دین واٹ؟ جانا ہے نا، ایک ایسی لائف میں جانا ہے، ایک ایسی زندگی میں جانا ہے کہ جہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں بہترین اپنے آپ کو بچانے کے لیے زیارت آل یاسین ہر انسان کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ کیوں زیارت آل یاسین پڑھنا چاہیے؟ کہ ہم کو رجوع کرنا چاہیے اپنے امام زمانہ۔ اس وقت ہم کو بچانے والا زمانے کا امامی ہے۔ میں سارے سننے والوں کے بہترین اعمال میں یہ عمل کرو، زیارت آل یاسین کے پابند ہو جاؤ۔ یہ امام کی موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ہے، موسٹ ریکمینڈڈ زیارت۔ اس زیارت کے بارے میں کہا کہ اگر 40 دن 40 days وداؤٹ مسنگ فجر پریئر، اگر 40 دن کو یہ زیارت پڑھے، کوئی ایک جگہ پہ پڑھے اور ایک ٹائم پہ پڑھے، ایک ٹائم پہ اور ایک جگہ پہ، اگر تم یہ زیارت پڑھو گے تو تم خود فیل کرو گے کہ کوئی جیسے تمہاری محفل میں آ گیا۔ یہ عجیب زیارت امام کی، جو اگر یہ زیارت ملاقات امام کے لیے بھی بہت اچھی ہے کہ اگر آپ امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، جیسے امام کی زیارت کے لیے کئی مقامات بتائے گئے، کئی جگہیں بتائیں گے۔ اور یو کے والوں کو بول رہا کہ جہاں پہ وائرس تمہارے سروں پہ، مولا تمہاری حفاظت کرے۔ میری دعا ہے کہ مولا تمہاری حفاظت کرے۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھو، آپ کتنا بھی پروٹیکشن لو لیکن جب تک اللہ نہیں بچانا چاہے، امام نہیں بچانا، تم نہیں بچ سکتے۔ یہ لازم ہے، یہ ذہن میں رکھ کے میں بار بار بول رہا کہ جو گورنمنٹ بولتی ہے، گورنمنٹ کے جو نارمس ہے اس پہ عمل کرو، جو گورنمنٹ کے نارمس، جو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں اس پہ عمل کرو۔ موت آ جائے گی تو پھر کوئی روکنے والا نہیں، کوئی تم کو بچانے والا نہیں سوائے اس وقت زمانے کے امام کے فرزند زہرا۔ تو زیارت آل یاسین میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ جب حالات ایسے خراب ہو جائیں، اتنے خراب ہو جائیں حالات کہ موت ہر گھر میں، موت کا چانسز بن گئے، ہر گھر میں پڑی جائے، یو کے ہر گھر میں پڑی جائے، ان سب کو بول رہا کہ اپنے اگر پڑھنا نہیں آتا تو ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو، ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو، کھڑے رہ کے میرے مولا کی زیارت۔ یہ آج کے دور کی، اور یہ زیارت کب تک؟ بی بی کی ولادت تک۔ اور یہ زیارت کو ہدیہ کرو، گفٹ کرو شہزادی کونین کو، مادر حسنین کو، اور 14 معصومین کو ہدیہ کر کے آخر میں بولو مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون کو، ماں کو بولو کہ بی بی آپ اپنے بیٹے امام زمانہ کو بول کے ہم کو بچا۔ اس وقت کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب میں کتنے جاننے والے اس وقت مبتلا ہوئے، اللہ ان سب کو صحت دے، ساری انسانیت کو، ہیومینٹی کو۔ میں انسانیت کے لیے بات کر رہا اس لیے کہ ہم مولا حسین کے ماننے والے ہیں، ہم 14 معصومین کے ماننے والے۔ امام حسین کو کہتے ہیں سیویئر آف ہیومینٹی، سیویئر آف ہیومینٹی کے جنہوں نے انسانیت کو بچایا۔ ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ ساری انسانوں کے لیے، سارے انسانیت کے لیے میں دعا کر رہا کہ پلیز زیارت آل یاسین جتنا پڑھو گے، 1 سے 2 دفعہ، 2 سے 3، اور یہ صرف تم کو موت سے نہیں بچائے گی بلکہ تمہارے رزق کے لیے بھی دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے بھی کھلیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ میرا رزق کیسے کھلے گا، میرا بزنس کیسے چلے، خدا نہ خاصا لاک ڈاؤن ہو گیا، کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہو گیا، بزنس بالکل شاپس بند ہو گئے، what are you going to do? How are you going to survive yourself? سروائیول کے لیے کوئی چیز تو چاہیے نا۔ یہ تمہاری زیارت آ رہی ہے، اس طرح پڑھو، اور دن میں کبھی بھی پڑھو، اینی ٹائم۔ سٹریس بھی اگر کسی کو، دیکھیں پریشانیوں میں سٹریس بھی آتا ہے، اور یہ پلیز میرے ایک جملہ غور سے سنو، جسے کہ ایثار ثواب کی مدد سے زیارت آل یاسین پڑھو، سارے مرحومین کی نیابت، جتنے بنا شب جمعہ، سارے مرحومین کے نیابت، behalf of all the مرحومین، behalf of your dad, behalf of your mom, behalf of all the brothers and sisters، ان کے behalf میں پڑھو۔ یہ نیت کرو تو جو اجر تم کو ملے گا اس سے کہیں زیادہ اجر ان کو ملے گا، اور سارے مرحومین تمہارے حق میں دعا۔ ایک زیارت آل یاسین ہزاروں لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں جب تم سارے مرحومین کا نام لوگے۔ تو میری ریکویسٹ کہ یہ زیارت آل یاسین ان حالات کہ جب حالات میں موت تمہارے سر پہ آ جائے، یہ اللہ کے رسول کا بھی جملہ ہے، اللہ کے رسول کا جملہ ہے کہ کس معصوم سے کیا دعا مانگ،
اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تھوڑا سا ایک سلسلہ بتا ہی دیتا ہوں. اللہ کے رسول ایک شخص ایسا تھا کہ اس کو پھانسی ہونے والی تھی, ہینگ ہونے والا, اور وہ حق پہ تھا. بنی عباس کی حکومت ہے, بنی عباس کی حکومت, وہ مومن تھا, جیل ہو گئی, وہ حق پہ تھا, اور اس کو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی کہ اس کو فلاں ڈیٹ میں ہینگ کر دیا جائے. اب یہ تڑپ رہا, دعائیں مانگ رہا, رو رہا, اور اللہ کے رسول کو پکار رہا. بالکل ایک دن پہلے خواب میں سرکار آئے, آگے پوچھا کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والے, تو مجھے کیوں پکار؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, میں اتنا پریشان, موت میرے سر کے اوپر ہے, میں کب سے آپ کو پکار رہا ہوں, آپ اتنے دن کے بعد آئے. تو اس وقت اللہ کے رسول کا جملہ ہے, سرکار یہ کہتے ہیں کہ جیسا تجھے دعا مانگنے کے لیے کہا ویسے تو دعا نہیں مانگ رہا. اس نے کہا کیسے؟ اب سنو, ایک طریقہ دیا اللہ کے رسول نے. آپ کسی معصوم سے مانگو دعائیں قبول ہوتی, لیکن ایک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی معصوم کا, اللہ کے رسول کا بتایا طریقہ وہ بتا. اللہ کے رسول بتائے کہ اگر آخرت کے لیے تم کو دعا مانگنی, یعنی موت سے لے کے برزخ, گریو سے لے کے برزخ, برزخ کا پورا پیریڈ, وہ ہڈن لائف, اس کے بعد ڈے آف ججمنٹ, محشر, محشر سے صراط, صراط سے پورا صراط کا گزرنا, اور جنت تک. اگر تم آخرت کے لیے دعا مانگنا ہے تو اللہ کے رسول بولتے ہیں میرا واسطہ. عام طور پہ ہمارے پاس آخرت کی دعا نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے. بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ بولتے ہوں گے کہ ہمارا خاتمہ بخیر. ویری سیڈ. ہر نماز میں یہ دعا مانگو کہ اللہ تم میری آخرت بخیر کر, میرا خاتمہ ایمان کر. اسی کے لیے دعائیں عدیلہ بھی رکھی گئی. دعائیں عدیلہ تمہارے آخری وقت کے ایمان کا پروٹیکشن ہے, ایمان کا پروٹیکشن کا نام. اس لیے کہ دوستوں بھی شیطان ریٹائرڈ نہیں ہوا. آپ کو عجیب لگا یہ جملہ, شیطان ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوا. جس دن شیطان ریٹائرمنٹ اناؤنس کر دے, آپ غفلت میں چلے جاؤ, اگنورنس میں. آج ہم اگنورنس میں بیٹھے, غفلت میں بیٹھے کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا, میں تو لندن میں بڑا سیف ہوں, میں تو بڑا آرام کے ساتھ ہوں, میں تو بڑی عبادت کرتا ہوں. بابا عبادت خالی کرنے سے نہیں, تم کو اپنے آپ کو بچانا بھی ہے شیطان سے. اس لیے کہ جو عبادت زیادہ کرے گا شیطان اسی کے پاس آئے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عبادت کرنا چھوڑ دو, یہ مطلب یہ نہیں. میں آپ سے عرض کروں تو آخرت کی دعا آلویز مانگو. ہر نماز کے بعد ایک جملہ بولو کہ پروردگار تو میری آخرت خاتمہ بخیر. عیسیٰ علیہ السلام کے حدیث ہے. ہم تو کیا معلوم کہ اگر خدا نہ خاصا میرا خاتمہ بخیر نہیں ہو, اگر میرا شیطان میرے لاسٹ مومنٹ میں حملہ کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ What are we going to do? What are we going to do? You tell me, what are we going to do? کچھ بھی نہیں کر سکتے. We can't do anything. لاسٹ مومنٹ میں اگر اس نے حملہ کر دیا, اس سے بچنے کے لیے دعائیں عدیلہ یا فجر یا ظہر سے یا مغرب سے ایک دفعہ 24 گھنٹے میں دعائیں عدیلہ can protect you from شیطان. کہ معصوم کا جملہ عابد الرحمن کا جملہ نہیں. اس کے بعد آخرت کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ کا رسول بول رہا, میں نہیں بول رہا, اللہ کے رسول بول رہے کہ میرا واسطہ دو, میری بیٹی فاطمہ کا واسطہ, میرے دونوں بچے حسن اور حسین کا واسطہ. یہ 4 واسطے ایسے ہیں کہ تم کو آخرت میں بچا لیں. 4 واسطے ایسے کہ تمہارا خاتمہ اینڈ جو ہوگا ایمان پہ, اور تم بار بار یہ دعا کرنا. شب جمعہ ہے, آپ یہ دعا کرو اپنے مرحومین کے لیے. میں سارے وہ اسپانسرز کو بول رہا ہوں اور جو میری مجلس سن رہے سوال آخرت کے لیے. اس کے بعد اگر کوئی ظلم کر رہا تمہارے, تو راوی نے کہا کہ یا رسول اللہ مولا کے اوپر خود اتنا ظلم ہوا, بی بی زہرا پہ اتنا ظلم ہوا, اور علی نے کچھ نہیں کیا. تو اس وقت رسول نے کہا کہ میرے اور میرے بھائی علی کا ایک معاہدہ تھا, ایک ایگریمنٹ تھا, جس سے علی نے صبر کیا, ورنہ دنیا دیکھتی کہ علی اپنے ظالموں سے کیسا بچ. یہ آپ نے کہا. اس کے بعد کہا شیطان سے اگر بچنا, کوئی بچنا چاہتا ہے, nobody wants, right? وہ تو ہمارا فرینڈ ہے, right? آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو. تو ہمارا کلوزسٹ فرینڈ کون ہے؟ شیطان ہے. ہم زیادہ اس کی بات سنتے ہیں, اللہ کی بات کم سنتے ہیں, امام کی بات کم سنتے ہیں, زیادہ شیطان کی بات سنتے ہیں. آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. اگر میں بیک بائٹنگ کر رہا تو میں کس کی بات سن رہا, اگر میں شیو کر رہا تو کس کی بات سن رہا, اگر میں میوزک سن رہا تو میں کس کی بات سن رہا, اگر میں رزق حرام کھا رہا تو کس کی بات سن رہا, اگر میں موویز دیکھ رہا تو کس کی بات سن رہا, اگر لڑکی بے حجاب جا رہی تو کس کی بات سن. زیادہ ہم شیطان کو یس بولتے, اللہ کو یس نہیں بولتے. I'm very open, I'm so sorry, what to do. شیطان سے بچنا ہے تو چوتھے امام کا واسطہ, یہ اللہ کے رسول کا. علم میں اضافہ چاہتا, 5 امام اور 6 امام کا واسطہ. پریشانیوں میں, جیسے آج کل پریشان ہے سب, پریشانیوں میں ہو تو میرے 7ویں وارث کا واسطہ. سفر پہ جانے کے لیے 8ویں امام. تو روزانہ گھر سے نکلتے وقت, آپ لندن میں باہر نکل رہے, UK میں باہر نکل رہے, امریکہ کینیڈا میں باہر, you are just going to office, تو گھر کے دروازے پہ کھڑے رہ کے غریب امام کو سلام. تو تم عبادت سے بھی بچو گے, ظلم سے بھی بچو گے, ایکسیڈنٹل موت سے بچو گے. غریب امام کا واسطہ دے کر کوئی سفر کرے. رزق میں برکت چاہتے, رزق میں کہ تمہارا جاب تمہاری پروٹیکٹڈ رہے, تمہارا بزنس صحیح. رزق میں برکت چاہتے ہو تو 9 امام کا واسطہ دینا, تقی جواد, اس لیے کہ آپ کا لقب جواد ہے. جواد کے معنی بے مانگے عطا کرے. اور عبادت کا شوق چاہتے ہو کہ تم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو, یہ عجیب عجیب واسطہ ہے. تو 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ دینا.
اب اس کے بعد دیکھو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی، پلٹ کے میں وہیں آ گیا. جیسے یہ وائرس، موت تمہارے سر کے اوپر ہے، یا تلوار کی موت ہو، یا کوئی گولی سے مرے، یا کوئی ایسے وائرس سے بچے. وائرس ایسا پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. عاشورہ کے لیے میں نے اس سے پہلے بولا تھا کہ زیارت عاشورہ اس کو پڑھتے رہو. اب آج بول رہا زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین بول رہا اس کورونا وائرس سے بچنے کے لیے بہترین نسخہ ہے زیارت آل یاسین کا. زیارت آل یاسین ڈیلی پڑھو. اگر ایک ٹائم پہ ایک وقت میں ایک جگہ پڑھو گے تو اس کا اثر زیادہ ہے. میں سارے لڑکا لڑکی عورت مرد جو اہل بیت چینل پہ مجھے سن رہا سب کو بول رہا ہوں پوری دنیا میں. زیارت آل یاسین کین پروٹیکٹ یو فرام دس وائرس. اس وائرس سے بچنا ہے تو زیارت آل امام زمانوں کو اپنے حوالے کر دو. 14 معصومین کو ہدیہ کرو. بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو ہدیہ کرو، اور امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو. اب مرحومین کی نیابت میں پڑھا. آج شب جمعہ از ویری ریکمینڈڈ. شب جمعہ مرحومین کی طرف سے پڑھو. دیکھو تمہارے مرحومین کا ثواب کیا ملتا ہے. اتنا ثواب ملے گا کہ ہو سکتا ہے تمہاری ماں تمہارے خواب میں آ جائے، ہو سکتا ہے تمہارا باپ تمہارے خواب میں آ جائے کہ اس کو جو اس کا ثواب ملے گا. زیارت اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ایسے کیا اور گردن پہ رکھا. گردن پہ رکھ کے کہا کہ اگر موت تمہارے سر پہ آ جائے تو اس وقت بھی اگر تم میرے بیٹے قائم کو پکارو گے تو میرا بیٹا آگے اسی وقت مدد کرے گا. تو اس وقت ہمارے لیے نہیں ہے پروٹیکشن، ہمارا پاس کوئی نہیں. ہمارا ایک ہی پروٹیکشن ہے اس بارے سے بچنے کا کہ امام زمانہ ہم کو بچا لے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کے رسول سے روایت ہے، سرکار معصوم سے روایت ہے. 2 کام کرو کہ جس سے اللہ تمہارے زندگی میں برکت دے. پھر بولا 2 کام کرو کہ اللہ تمہاری زندگی میں برکت دے. اچھا یہ دونوں کام مرنے والوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے. پہلی چیز کا جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ ہے استغفار. تم کثرت سے استغفار کرو. جب حالات خراب ہو جائیں، جب ایسے حالات ہو جائیں تو تم زیادہ کثرت سے اللہ کو سوری. جتنا تم سوری، دیکھیں آپ میں بولا آپ نے ایزی لے کے سنو اور سوری تو اس سے نہیں، ایسا نہیں. اس طرح سے ایزی مطلب کہ تمہارے سوری استغفار اتنی امپورٹنٹ ہوئی، اتنی امپورٹنٹ کہ اللہ کو اللہ کے پسندیدہ چیزوں میں یہ استغفار ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں استغفار جو سب سے زیادہ اس کو پسند. جب میں بول رہا تھا آپ سے بول رہا میں تو کرتا ہوں، نو ویسا نہیں کرنا. بیٹھ کے کرنا، احساس سے گناہ ہوتا جائے، فیلنگز پیدا ہونا کہ یس آئی ڈیڈ رانگ. یہ فیلنگ جس دن پیدا ہو جائے گی، یہ احساس جس دن ہو جائے گا تو تم وہی کام کرو گے جو اللہ چاہتا. دیکھیے دوستوں، بندوں کے سامنے جا کے استغفار کرنے سے سوری بولنے سے کوئی فائدہ نہیں. کوشش کرو کہ روزانہ 100 ٹائمز، عصر کی نماز کے بعد 70 ٹائمز، فجر کی نماز کے بعد تم 70 ٹائمز پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، 18 ٹائمز پڑھو. 4 استغفار کی چیزیں، ایک ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک ہے الفو 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 الفو، ایک ہے افو 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 افو، ایک ہے الغاث الغاث الغاث. یہ یاد آیا کب بولتے ہیں یہ جملہ؟ کوئی چیز یاد آئی؟ رمضان میں. کس میں بولتے ہیں؟ دعائے جوشن کبیر میں. What you say? سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغاث الغاث. 2 دفعہ بولتے کہ forgive me. میں نہیں بول رہا، آپ بول رہے ہیں، امام بول رہے ہیں. امام بولے یہ بولو الغاث الغاث، اللہ تو آگ سے بچا لے، خلصنا من النار. یہ 4 ہے. انگلش میں بولو اللہ I'm sorry I'm sorry I'm sorry. یہ جملہ بولو کہ I admit all my sin. یہ سب سے امپورٹنٹ جملہ تھا جو میں نے بولا آخر میں کہ اللہ میں اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. I admit. یہ جب تک نہیں بولو کہ زبان سے تم الفو الفو بول رہے، زبان سے استغفر اللہ بول رہے، نہیں. یہ بولنے کے بعد بولو پروردگار میں اپنے سارے گناہوں کو ایڈمٹ کر کے تیری بارگاہ میں آیا. تم بچنا چاہتے ہیں کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج کی رات بولو. آپ میری مجلس سن رہے بیٹھ کے، آپ بیٹھ کے بولتے ہیں یہی پڑھتے رہو. اس کے بعد یہ مرحومین کے لیے بہترین عمل ہے، بہترین عمل ہے. On behalf of your dad, behalf of your mom. آپ نے کہا اللہ میں اپنے ماں باپ کے گناہوں کا استغفار کر. آپ دنیا میں بولتے نہیں، کبھی ایسا ایشو آتا آپ بولتے میں معافی مانگتا ہوں اس کے بدلے. یو سے رائٹ. آپ یہ بولتے نا کہ میں کبھی کوئی ایسا سچویشن آ جاتا کہ آپ بولتے کہ میں اس کے بدلے میں معافی مانگتا ہوں، آپ اس کا معاف کرتا.
ایگزیکٹلی آج تمہاری ماں تمہارا باپ معافی نہیں مانگ سکتے, آج تمہارے پیرنٹس جو مر گئے وہ معافی نہیں مانگ سکتے, تم ان کے بیہاف میں مانگو. اللہ کو بولو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. اگر بولنا اگر کسی کا کوئی گناہ میرے ماں باپ کا رہ گیا تو اس کے بدلے میں معافی, ایز اے سن, ایز اے ڈاٹر. یہ اتنا ثواب ہے کہ یو ول ناٹ انڈرسٹینڈ کہ تمہارے پیرنٹس کو اس کا اجر کیا ہے. اللہ کو اتنا پسند کہ تو نے اپنے ماں باپ کے بیہاف میں میری بارگاہ میں آ گیا, اس لیے کہ ماں باپ تمہارے لیے جوڑتے ہیں. ماں باپ وہاں سے بیٹھ کے دعا کر, اس کے لیے یہ آپ ایصال ثواب کرو. ایصال ثواب کو چھوٹی چیز مت سمجھو. ہر تھرسڈے کی مجلس میں یہ بات بول رہا ہوں, جس کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو سمجھ میں آ رہا ہے, جس کو نہیں آ رہا وہ نہیں آ رہا. نیکسٹ ویک بیوی کی شہادت آئی.